بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ اتنا ہلا گلا جاری ہے آئینی ترامیم کا، جماعت اسلامی اس میں ذرا کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آتا۔ نہیں، ہمارا موقف تو بہت واضح ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کا سلسلہ اس وقت شروع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ بہت واضح ہے۔ پہلی انٹینشن یعنی مرحلہ وار ہے نا، کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب موجودہ برقرار رہیں، اور دوسری یہ تھی کہ جو چیف جسٹس بنانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں رہے۔ تو اسی طرح سے پھر اور بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے آئینی عدالت اور یہ ایک پیکیج بنا لیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی مرتبہ رات کے اندھیرے میں آنے جا رہی تھی تو آخری گھنٹوں تک بھی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ مسودہ ہے کیا۔ یعنی ویسے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو پہلے سے بتایا ہی نہیں کہ مسودہ کیا آ رہا ہے، بس یہ بتایا کہ کس کو ہاں کرنی ہے اور کس کو کیا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ چیز تو فلاپ ہو گئی۔ اب بھی جو مرحلہ وار گفتگو ہو رہی ہے یا شقوار گفتگو ہو رہی ہے، جماعت اسلامی اس کے حق میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹریپ ہے گورنمنٹ کا، اور اس ٹریپ میں آنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ 3 باتیں مان لو، 4 باتیں نہیں مانو، اور اس کے نتیجے میں فائدہ گورنمنٹ کا ہی ہے، کیونکہ 7 کی 7 باتیں انہی کی ہیں۔ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ؟ اگر آئینی عدالت اتنی اہم چیز تھی یا اس طرح کی عدالتی جو ریفارمز ہیں اتنی اہم ہیں، تو آپ یہ مدت مکمل کرنے دیں۔ ان کی ابھی چند دن رہ گئے ہیں، چیف صاحب چلے جائیں، منصور علی شاہ صاحب آ جائیں، اس کے بعد پھر ترامیم لائیں، اس پر گفتگو کریں، تبادلہ خیال کریں، اور جو بہتر طریقے سے منظور ہو جائے۔ لیکن جب وہ جلدی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب پاکستان کی بہتری نہیں ہے، بلکہ آئین پر بھی اپنا قبضہ کرنا ہے اور عدالتوں پہ بھی اپنا قبضہ کرنا ہے۔ اس لیے میں تو اپوزیشن پارٹیوں سے کہوں گا، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، مولانا بھی اس میں پوری طرح سے انوالو ہیں، کہ یہ حکومتی ٹریپ سمجھتا ہوں میں اس کو، کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ ان سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فائدہ حکومت کا ہی ہونا ہے اس میں۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا حکومتی ٹریپ میں آ رہے؟ مطلب آگے سے بات یہ کہ تاثر یہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس پر گفتگو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ میری ملاقات جب گوہر صاحب سے بھی ہوئی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب سے، تو ظاہر ہے وہ تو فلسطین فوکس بات تھی، لیکن جب تبادلہ خیال ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، وہاں بھی ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس وقت انگیج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی مان لیں گے آخر میں۔ اچھا، اب جو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے اور لوگوں پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر بجا طور سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی اس میں شکایت کر رہی ہے، لیکن میرا یہ سوال ضرور موجود ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ جب یہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو خریدنے والے تو ظاہر حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، یا حکومت جن لوگوں کے ذریعے سے یہ کام کروا رہی ہوتی ہے، یہ فروخت ہونے والوں کی بھی تو کوئی ضمیر ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پر دباؤ ہوتا ہے، ہماری فیملی کا دباؤ ہوتا ہے، تو جو نہیں بکتے ان پہ بھی تو دباؤ ہوتا ہے نا، لیکن نہ بکنے والے تو دباؤ کا سامنا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دباؤ نہیں ہوتا، مراعات بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ پارٹیوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری پارٹی کے اتنے لوگ مراعات حاصل کرنے کے لیے بک گئے، تاکہ اگلی مرتبہ جب لوگ ووٹ کاسٹ کریں تو اس پارٹی کے بارے میں سوچیں کہ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لوگ ہی بک جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑائی جا سکتی، بلکہ اس میں پھر پارٹیاں کیا کرتی ہیں، خود ہی آپس میں طے کر لیتی ہیں کہ کام تو وہ کرنا ہے اس لیے کہ پریشر اوپر سے ہے، فائدہ تو ان کو پہنچانا ہے، لیکن ہم خود ہی طے کر لیں گے، ایک فارورڈ بلاک یہ کام کرے گا، ہم ادھر کھڑے ہو جائیں گے، نمبر پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ دھندا نہیں ہونا چاہیے، اب سب کو سب پتہ ہے۔ ہم تو کراچی میں اس کے عینی شاہد ہیں نا، کہ جب میئر کا انتخاب بالآخر اس نہج پہ آ گیا، ہم نمبر 1 پارٹی بھی بن گئے، ووٹ بھی لے لیے، سب کچھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سیٹیں چھن گئیں۔ بالآخر یہ ہوا کہ جناب پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ ایک طرف ہو گئے، اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی ایک طرف ہو گئے۔ ہمارے 192 بنتے تھے، ان کے 173 بنتے تھے، ہم تو جیت گئے تھے، لیکن 32 لوگ پی ٹی آئی کے نہیں آئے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ بک گئے، اس لیے کہ بہرحال جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھے آدمی یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن 30 آئے بھی تو تھے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ تو 32 اگر نہیں آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی پارٹی کسی بھی جگہ پر اسٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اس لیے پارٹی کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ 4 لوگوں کو بلیم کر کے کہ وہ نالائق ہیں، وہ بک گئے، وہ فلاں ہو گئے، یہ کہہ کر پارٹی جان نہیں چھوڑا سکتی۔ اچھا، مولانا کا جو رول ہے اس معاملے میں، لوگ تو ان کو بہت کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جی پہلی مرتبہ بھی انہوں نے رکوا دیا،
اور اب بھی انہوں نے اپنی چیزیں انسرٹ کروا دی اس میں. نہیں، مولانا نے بہرحال اس میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب اس طرح سے باتیں کرتے ہیں نا کہ جلسوں میں آپ تان و تشنی کرنے لگے ہیں. اور خود مولانا ظاہر بزرگ ہیں، ان کے متعلق میں ظاہر سینئر بھی ہیں، لیکن ان کا لہجہ بھی بہت سخت ہوا کرتا تھا، اور یہودی ایجنٹ اور یہ اور وہ، یہ سب چیزیں اچھی نہیں تھیں. پاکستان کی نوجوان نسل کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس موقع کے اوپر جب یہ سارا معاملہ آیا تو بہرحال مولانا نے اپنا ایک رول ادا کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی بڑے چکر لگائے، اور پھر حکومت بھی ان کے چکر لگاتی رہی ہے اور لگا رہی ہے. تو مولانا نے اپنے آپ کو تو بہرحال منوایا ہے. لیکن سوال اپنی جگہ پاکستانی قوم کا موجود ہے ان ساری پارٹیوں سے کہ پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جب انتخاب ہوا اور انتخاب فارم 47 کا ہوا تو اس پر پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی، اور ہم آج تک بھی سٹینڈ کرتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور فارم 45 منگواتے جائیں اور فیصلے کرتے جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے نا اس میں بنے گی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی دستبردار ہو گئی. اچھا، اس میں جو جے یو آئی کا موقف تھا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جے یو آئی کو دھاندلی کی شکایت کس سے تھی؟ ظاہر جے یو آئی نمبرز میں بھی پی ٹی آئی سے ہاری تھی نا، جیسے جماعت اسلامی ہاری تھی. ظاہر ہم نے جو ہاری تھی تو ہاری تھی، جہاں جیتی تھی وہاں جیتی تھی، تو ہم نے تو اس کو قبول کیا. شکایت پھر بعض اوقات یہ پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ اس کو کیوں جتایا اور ہمیں اتنا کیوں نہیں جتایا. تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا لوگوں کا اعتبار بن نہیں پاتا، آپ کچھ بھی کریں. اچھا، آپ ری الیکشن کے حامی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس مسئلے کا حل ری الیکشن نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو دوبارہ. ری الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2024 کا جو انتخاب ہے نا اس کو ایک سند فراہم کر دیں گے، اور آئندہ بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی رہیں گی. جب یا تو دیکھیں یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس کوئی چیز دستیاب ہی نہیں ہوتی، ہبڑ دبڑ ہو گئی، ہنگامہ ہو گیا، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. فارم 45 کی صورت میں ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، اور اس میں پولنگ ایجنٹس کے بھی سگنیچر ہیں، اس میں پریزائڈنگ افسر کے بھی انگوٹھے لگے ہوئے ہیں. 2 آدمی بٹھا کے بھی فورینسک آڈٹ کر دیں گے نا تو یہ زیادہ دن لگیں گے نہیں، اور یہ میرا خیال ہے 2 مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کا فیصلہ ہو جائے گا اگر ٹھیک طریقے سے کمیشن بیٹھ گیا. تو جب لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، جب قانونی ثبوت موجود ہے، تو ری الیکشن آپ حکومت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دیکھیں ری الیکشن میں کیا نیا ہو جائے گا. اب جن لوگوں نے فارم 47 کی بنیاد پر یہ کام کیا تو آپ کے خیال میں وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ مطلب وہ ری الیکشن میں بھی یہی کریں گے نا. بات تو یہ ہے کہ آپ پکڑ لیں، اور پکڑنے کا آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس پر بات نہیں کر رہے تو آپ تو اپنی پارٹی سے بھی وفادار نہیں ہیں. جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کا فائدہ بھی نہیں دیکھ رہے، تو وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ خود پی ٹی آئی بھی ری الیکشن چاہتی ہے. یہی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ تو یہ مطالبہ کریں نا، اور پوری قوت سے کریں، پوری طاقت سے کریں. اب جو ان کا احتجاج ہے اس کا رخ بھی یہ نہیں رہا، ایشوز اور دوسرے تیسرے آ گئے. یعنی سب سے بڑا احتجاج تو اسی پہ بنتا تھا نا کہ فارم 45 کی بنیاد پر انتخابی نتائج آئیں تو سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی بن جاتی. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن جب وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تو مدعی سست اور گواہ چست کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ میری تو سمجھ میں آج تک بھی نہیں آیا ایک سیاسی ورکر کے طور پر کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور آپ اس کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جس میں آئندہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اور پتہ چلا اب تو فارم 47 ہی اور 45 بھی پہلے سے بن گیا، پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو حافظ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب، آپ کے انیشیٹو پہ جب آپ پرائم منسٹر سے ملے تو فلسطین سے متعلق ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تو فلسطین کے حوالے سے پاکستانی ریاست کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہماری توقع بھی یہ ہے اور پوری دنیا کی توقع یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. پاکستان ظاہر ہے اس طرح کے ملکوں میں سے نہیں ہے کہ جس طرح اور 56-57 ملک ہیں. یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ انگیج رہا ہے. پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کی تمام اجلاسوں میں جو قراردادیں ہوتی تھیں ایک پاکستان کے حق میں ہوتی تھی اور ایک فلسطین کے حق میں ہوتی تھی. اور 1940 کی بھی جو قرارداد ہے اس میں بھی پہلے فلسطین کی قرارداد پیش ہوئی تھی، بعد میں یہ قرارداد تھی کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو ایک ملک کا حصہ ملنا چاہیے مسلمانوں کا.
تو اس لحاظ سے اور پھر قائد اعظم کا بہت واضح طور پر یہ ڈائریکشن موجود تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 67 اور 73 میں بھی جنگیں ہوئی تھیں تو پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹس نے اس میں حصہ لیا تھا اور وہ شام میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر اسرائیلی طیاروں کا مقابلہ کیا تھا. تو پاکستان کا رول تو ہمیشہ یہ رہا ہے. پھر ہمیشہ سے آواز بلند کی. خود جب PLO تھی اور یاسر عرفات صاحب تھے تو وہ یہاں پر آتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے, بعد میں بھی بہت اچھے تعلقات رہے. تو پاکستان سے توقعات بہت زیادہ ہیں اور پاکستان ان سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی موقف کی حد تک ٹھیک ہے. اور جو اس میں کچھ 19-20 تھا تو اس دن ہم نے آل پارٹیز میں جب بات کی تو حکومت نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا کہ اب اس وقت 2 ریاستی حل کی بات کرنا در حقیقت اسرائیل کو ہی فائدہ پہنچانے کی بات ہے, تو ہمیں ایک ہی ریاست کی بات کرنی چاہیے اور وہ فلسطین ہے. چونکہ پاکستان کی جو بنیادی پوزیشن ہے کہ وہ ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. البتہ اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان میں ایک چیز طے ہوئی ہے کہ ہم ایک اسلامی ممالک کی سمٹ بلائیں جس میں لائک مائنڈیڈ لوگ کہ جو فلسطین کے حوالے سے رول پلے کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے, آئرلینڈ ہے, اسپین ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو بھی ہم دعوت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے طالب علموں کو یہاں بلائیں. پہلے جو ہے وہ آ گیا ہے ان کا لوگوں کا ایک گروپ اور الحمدللہ پاکستان نے اس کو ریسیو کیا ہے الخدمت کے ساتھ. اس میں ایک جوائنٹ وینچر بنا ہے. پھر سامان کی ترسیل کا معاملہ ہے اور پرو ایکٹیو اپروچ کہ ڈپلومیسی کے میدان میں ہم جو ہے وہ اپنا کام کریں. تو اگر حکومت اس کو لے کر چلے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول مزید بہتر ہوگا. اور دیکھیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ الگ ہے اور پاکستان کا مسئلہ الگ ہے. ایران تک تو جنگ پہنچ گئی ہے نا, تو کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں اور جتنے وہ اقدامات کر رہا ہے تو سب کو گھسیٹے گا وہ. تو اس لیے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ہمیں پہلے سے ہی چیزوں کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور دنیا میں ایسے باضمیر لوگ موجود ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو اس میں ہمارا پرو ایکٹیو رول, آگے بڑھ کر کام کرنا سب کے لیے مفید ہے. آپ نے یاسر عرفات کا ذکر کیا, تو یاسر عرفات نے تو کبھی بھی کشمیر پہ ہماری حمایت نہیں کی تھی. یہ ٹھیک ہے, لیکن فلسطین کی حمایت ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ فلسطین یاسر عرفات کا تھا. فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. فلسطین سے ہمارا تعلق نہ جغرافیہ کا ہے اور نہ قومیت کا ہے, بلکہ ایک نظریے کا تعلق ہے. اور یاسر عرفات اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آہستہ آہستہ عوام میں ان کی جڑیں کمزور ہو گئی تھیں. پھر تو 1987 میں حماس نے ان کو ریپلیس کر دیا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یاسر عرفات تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب شیخ احمد یاسین کے پاس گئے اور عملی طور پر انہوں نے ایک طرح سے بیعت کر لی تھی. ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ بات کی بات الگ ہے کہ 2006 میں جب الیکشن ہوا وہاں اور اس الیکشن میں حماس جیت گئی. اب ظاہر ایک ڈیموکریٹک فورس ہے, ایک جمہوری قوت ہے, انتخاب کے ذریعے جیت گئی ہے, نہیں آنے دیا اور دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں. اور لیبل کون لگاتا ہے؟ کتنے افسوسناک بات ہے کہ یحییٰ سنوار کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو اس پر جو بائیڈن جس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر کے معصوموں کے قتل عام میں ملوث ہیں. آپ دہشت گردی اور کسے کہتے ہیں؟ دہشت گردی اسی کو, جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں اور ان کو سپورٹ. $17 بلین اس عرصے میں دیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, اسلحہ 70-80% امریکہ دے رہا ہے اور اسرائیل کر کیا رہا ہے؟ معصوموں کو مار رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بات بہت واضح ہے نا. اور ایسی ریاست جو ہیروشیما, ناگاساکی, ویتنام, عراق, افغانستان اور ریڈ انڈین, اس کی ایک ہسٹری رکھتی ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قتل کی ہسٹری رکھتی ہو, وہ ریاست آ کر کہہ دے کہ جناب حماس دہشت گرد ہے اور ہم لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں حماس سے. اور بھائی حماس ایک لیگل لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس ہے اور وہ اگر ریزسٹنس کر رہے ہیں اسلحہ اٹھا کر بھی تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے, جنیوا کنونشن کے مطابق ہے کہ کوئی بھی آکوپائڈ فورس اگر آئے گی تو اس کے خلاف آپ مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں. جس طرح کشمیریوں کی جو انڈیجنس تحریک ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, اسی طرح فلسطینیوں کی انڈیجنس تحریک جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے. تو لہٰذا ہمیں حماس کو اسی طرح لینا چاہیے اور حماس نے تو اپنی سب چیزوں کو منوا دیا نا. لیکن پاکستان تو اپنے, ظاہری بات ہے کہ اس کی مجبوریاں ہیں, اپنے کشمیر کو بالجبر آزاد نہیں کر سکتا, تو وہ فلسطین کی کیا مدد کرے گا عملی؟ نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں. دیکھیں اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں, ڈپلومیسی بھی چلتی ہے اور اپنے آپ کو مسلز بھی دکھانے ہوتے ہیں. دیکھیں حماس کیا ہے, وہ کوئی ریگولر آرمی تو نہیں ہے نا, ان کے پاس کوئی میزائل ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ہے, ہوم میڈ میزائل یا کہیں سے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے ان کے پاس پہنچ گیا. اور جو انہوں نے 7 اکتوبر کو آپریشن کیا وہ انٹیلیجنس کی ہسٹری میں میرا خیال ہے سب سے یونیک آپریشن تھا. ایک کھلی جیل میں ہے, وہ چاروں طرف اسرائیل ہے
اس کھلی جیل میں رہ کر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا آپریشن کرنا اور وہاں سے فوجیوں کو اٹھا کر لے آنا اور دنیا کی ٹاپ کی جو انٹیلیجنس ہے موساد اس کو پتہ نہ چلے, ان کی آرمی کو پتہ نہ چلے, امریکہ کو پتہ نہ چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے پوری دنیا کے لیے. جن کی ایجنسیز بہت سپر ڈوپر ہیں, جن کی فوجیں بہت زبردست طاقتور ہیں, جن کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف, ترکی کی طرف, لوگ دیکھتے ہیں مسلم ممالک کی طرف کہ وہ اپنا کون سا رول ادا کرتے ہیں. صرف باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں تو لیکن عملاً اس سے بڑھ کے کیا کرے پاکستان؟ دیکھیں یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم سمٹ بلائیں نا, پہلے تو بلکہ یہ مجھے بتائیے کہ اقوام متحدہ میں جس طریقے سے ریپریزنٹ کیا وزیر اعظم نے, وہ سیٹسفیکٹری تھا؟ بہتر تھا, اچھا تھا. اور ہم نے اس کو جو ہے خیر مقدم بھی کیا. اور اس سے پہلے جو ہمارے نمائندے ہیں منیر اکرم, انہوں نے بھی پاکستان کا موقف بہت اچھے طریقے سے پیش کیا. جتنی بات ہے اتنی ماننی چاہیے. پاکستان اپنی ریاست کے موقف کے اعتبار سے بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے پاکستان, اور بائیک آؤٹ بھی کیا ہم نے, واک آؤٹ کیا جب نیتن یاہو آیا. لیکن معاملہ اب صرف اتنا تو نہیں رہ گیا نا کہ ہم یہ رول ادا کریں. ہم نے تو یہ تجویز دی ہے کہ جب آپ اسلامی سربراہان کی کانفرنس بلائیں اور لائک مائنڈڈ ممالک کی, تو آپ آرمی چیف بھی بلائیں اور ایک مضبوط موقف جانا چاہیے. مطلب ایسا کیا ہے کہ ہم مرتے رہیں اور پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا ہمارے سب لوگ مرتے رہیں اور وہ قبضہ کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ صاحب نہیں یہ ہو جائے گا تو جنگ ہو جائے گی. جنگ تو ہو رہی ہے. یقین کریں اگر یہ سارے آرمی چیفز مل کر جنگ نہ کریں, صرف جنگ کی بات کریں گے نا, تو اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا. نہیں افورڈ کر سکتا, وہ ہے کتنا سا. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب, معیشت سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ حکومت نے مسائل پہ قابو پا لیا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, اس سے تو میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں یہ جتنے بھی اشاریہ ہوتے ہیں نا وہ ہر حکومت کے پاس موجود ہوتے ہیں, اعداد و شمار بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن جب آپ گروسری میں لینے کے لیے جاتے ہیں نا اسٹور پر, تو سارے اعداد و شمار اور اشاریہ جو ہے نا وہ کہیں چلے جاتے ہیں اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز سستی نہیں ہوئی اور گزارا کرنا مشکل ہے. اور جب بجلی کا بل آتا ہے نا تو وہ سارے اعداد و شمار کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب گیس کا بل آنا شروع ہوا ہے, کچھ سردیاں بڑھی ہیں تو اس میں فکس چارجز اور ٹیکسز اور اس میں بل کا اتنا بڑھ جانا. تو اور پیٹرول جب آپ ڈلوانے جائیں تو ہر لیٹر کے اوپر 60 روپے کی لیوی اور ٹیکس الگ اور پیٹرول کی قیمت, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں معیشت ٹھیک ہوئی ہے. اس لیے یہ جو صرف باتیں کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی, عملی طور پر کام ہونا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ IPPs کے حوالے سے کچھ سنجیدگی ہمیں محسوس ہوئی ہے, اور وہ بھی ظاہر اتنا پریشر ڈیولپ ہوا ہے نا. مطلب دیکھیں پاکستان میں کس کو مسئلہ ہے کہ پبلک ایشوز کے اوپر سیاست کرے؟ کون بجلی کے اوپر اور گیس کے اوپر, مہنگائی کے اوپر اور نوجوانوں کی تعلیم پر بات کر رہا ہے؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہیں. جو بھی ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اپ کیا, دھرنا دیا, احتجاج کیا, معاہدہ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے 45 دن میں وہ رزلٹ نہیں دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے 5 IPPs کو اگر ختم کیا ہے اور 18 IPPs سے رینیگوشیٹ کر رہے ہیں اور 2 مہینے کے لیے صحیح لیکن صرف پنجاب کے عوام کو ریلیف دیا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں پیش رفت ضرور ہے. لیکن جب تک اس کا امپیکٹ ہماری بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا نا تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. 2 فوری طور پر کرنے کے کام ہیں. ایک بجلی کی قیمت کم کریں, اور دوسرا سود کا جو انہوں نے پہاڑ کھڑا کر دیا ہے نا, جس کی وجہ سے ان کا جو سود کی ادائیگی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی پوری معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ سود کا ریٹ بتدریج کم کر کے اس کو ختم کریں. سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ابھی 17.5% ہے تو 1% سود کم کرتے ہیں آپ تو 300-400 ارب روپے کا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال تقریباً 9,000 ارب روپے جو اندرونی قرضہ ہے نا اس میں بینکوں کے سود کی ادائیگی میں دینا ہے. صرف سود کی ادائیگی میں 9,000 ارب روپے دینا ہے. اور اگر یہ ریٹ 10% پہ یہ لے کر آ جائیں تو یہ ادائیگی خود بخود 3-4 ہزار ارب روپے کم ہو جائے گی. اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں لائیں, صنعت چلے گی, تجارت چلے گی, کاٹیج انڈسٹری چلے گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا, تب معیشت ٹھیک ہوگی. صرف نمبر بتانے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اور مقابلہ بھی کس بات پہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اگر ستمبر کے مہینے میں 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال ستمبر کے مہینے میں 18% مہنگائی بڑھی ہے. تو مہنگائی کے بڑھنے کا مقابلہ ہے
جس طرح ہوتا ہے نا پروفٹ میں لاس ہو رہا ہے، تو اسی طرح مہنگائی میں کچھ کمی دکھا رہے ہیں، مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جو حکومتیں بیان کرتی ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتی ہیں، ان کو عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک جاگیرداروں پہ ٹیکس۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم 2 مہینے کے اندر اندر یہ کام کر لیں گے کہ ہم بڑے جاگیرداروں پہ، ہم تو چھوٹے جاگیردار چھوٹے کاشتکار کی بات ہی نہیں کرتے، سینکڑوں مربع جن کے پاس ہوں، ہزاروں ایکڑ جن کے پاس ہوں، سینکڑوں ایکڑ، صرف 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، ان پہ لگائیں نا آپ ٹیکس، چھوڑ دیں باقیوں کو، آپ ان پر ٹیکس لگا دیں تو کئی سو کیا ہزار ارب روپے کے قریب آپ کے پاس جمع ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم 2025 جولائی میں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جاگیرداروں کو فیور دے رہے ہیں، تنخواہ داروں کو مارے جا رہے ہیں۔ ان کی ابھی خود جو نا انہوں نے جو ہمارے چیئرمین FBR انہوں نے بات کہی ہے کہ یار ہم تو جو ہے نا بڑے لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کر پا رہے، زیادہ پیسے والوں سے وصول نہیں کر پا رہے، لیکن ڈائریکٹ ٹیکس آپ تنخواہ سے کاٹ لیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں بجلی کے بلوں سے اور گیس کے بلوں سے، تو آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، اپنی مراعات کم کریں، گاڑیاں اپنی چھوٹی کریں، فری پیٹرول ختم کریں۔ یہ اگر فوری اقدامات کریں گے نا، آپ یقین کریں یہ 2-3 مہینے کے اندر اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا ہے حکومت نے؟ جو وعدے کیے تھے اس کا کیا ہوا؟ نہیں، انہوں نے وعدے کیے، اس میں سے IPPs والے پہ بہت زور دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو بہت سنجیدگی سے اس پہ بات کی ہے، اور چونکہ معاہدے میں بھی ٹاسک فورس کا تذکرہ تھا، ہم نے کام کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم اس کا بالکل حق رکھتے ہیں کہ احتجاج کا ایک نیا فیز بھی شروع کریں۔ دیکھیں ہم نا اس ملک کی صورتحال میں ہر وقت لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، ہر وقت تصادم کا راستہ اختیار کریں، ہر وقت اسلام آباد بند رہے، ہر وقت لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن جب آپ بالکل ہی ہمارا معیشت کا پہیہ جام کر دیتے ہیں اور ہمارے جینے کے سارے راستے ہی بند کر دیتے ہیں، تو پھر بالآخر ہمیں آنا پڑے گا۔ پھر آپ بیٹھ کر کہیں گے اچھا جلدی جلدی کریں، اب مزید کیا بات کرنی ہے، تو اس سے پہلے یہ سمجھ جائیں، ورنہ آپشن ہمارے پاس ہیں، ہڑتالوں کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ہم نے ریفرینڈم بھی ایک طے کیا ہوا ہے، وہ اگلے مہینے میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ جس میں ہم پوری قوم سے پھر پوچھیں کہ بھائی بل دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن رکھا ہوا ہے کہ کب تک حکومت آپ کی مطالبات پہ عمل اگر نہ کر سکی تو اس کے بعد آپ پھر احتجاج؟ دیکھیں اب تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اب تو پھر ہمارے اپنا لاہ عمل ہے۔ ابھی ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے، اور وہ بھی ہم نے اپنے تھوڑے سے پلیٹ فارم کو وسیع کرنے کے لیے کیا، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ نوجوان اس میں آ رہے ہیں۔ ہم ان کی کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، کسان کمیٹی، مزدور کمیٹی، محلہ کمیٹی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نوعیت کے واقعات اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کو میں بہت زیادہ ڈسکس کرنا بھی نہیں سمجھتا، ہماری قوم کی بچیوں کی عزتوں کی بات جب آ جائے اور اس میں جھوٹ بھی چل رہا ہو، سچ بھی چل رہا ہو، کچھ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا ہے، تو ایسے میں جماعت اسلامی نے اس پر مشورہ کیا ہے، ہم ایک ایسی کمیٹی قائم کریں گے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ہمارے بچے بچی کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے ہمارے پاس آئے، اور ہم ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو عدالتوں کا نظام ہے، نہ وہ عزت محفوظ رکھتا ہے اور نہ انصاف فراہم کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے، لیکن یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تحفظ فراہم کرے، اور اس کے پھر بہت وسیع معنی ہے کہ مجموعی ماحول کو بہتر بنایا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے، اور اس سے پہلے وہ فضا بنائی جائے جس کے نتیجے میں یہ مواقع کم سے کم ہو جائیں۔ نشے چل رہے ہیں، ڈرگس تعلیمی اداروں میں پھیل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور ریفرینڈم کس پہ؟ ریفرینڈم تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم آلریڈی ادا کر چکے ہیں، اب اگر پچھلے سال ہم نے 2000 ارب روپے سے زائد پاکستانی قوم نے پیسے دیے ہیں، اس بجلی کے جو ہم نے خرچ کیا کی بنی نہیں ہے وہ، تو جب ہم پیسے پہلے دے چکے ہیں تو ہم لوگوں سے یہ رائے لے رہے ہیں کہ اب ہمیں پیسے دینے بھی چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے، اور اب ہم بل جمع کرائیں کہ نہ کرائیں، یا حکومت ایڈجسٹ کرے۔ نہیں تو اس پہ حکومت باؤنڈ نہیں ہے، اور پھر اگر انٹرنیشنل آربیٹریشن میں وہ لوگ گئے تو پھر کون جائے گا؟ 52% تو حکومت کی ہیں، 52% IPPs حکومت کی ہیں۔ جو چائنا کی IPPs ہیں جن کا اماؤنٹ بڑا ہے، جب آپ خود کچھ کرنا شروع کریں گے تو چائنا بھی ہمیں معلوم ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی کہتا ہے بھائی اپنا تو ٹھیک کرو، تو بھئی آپ نے 5 کو اگر کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 5 سے بھی آپ وہ معاہدے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک پیمنٹ ادا کر دیں کہ بھئی ان کو بند کیا جا رہا ہے، یا کسی اور طریقے سے کچھ کمپنیوں سے بات کرنا شروع کر دیے۔ یہ سارے دھندے نہیں ہونے چاہیے، کرسٹل کلیئر جو ہے وہ سب چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھا دیجیے کہ جماعت اسلامی اسی طرح عوامی ایشوز کو بھی اٹھاتی رہی ہے،
جماعت اسلامی منظم جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی میں مڈل کلاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی الیکشن میں کیوں جیتتی نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اتنی جلدی اس کا جواب ہو نہیں سکتا۔ اول تو یہ کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس پہ تو اعتماد کسی کا بھی نہیں ہے جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال مجھ سے، میں کراچی میں ظاہر جماعت کی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، تو یہ سوال مجھ سے ہوتا تھا کہ یار جیتتی کیوں نہیں ہے، آپ پہلے کبھی جیتا کرتے تھے۔ میں تو اس سوال سے چڑھ گیا تھا کہ یار پہلے کبھی جیتا کرتے تھے، کہ یہ پوچھو کہ اب جیت رہے ہو کہ نہیں جیت رہے۔ لیکن بہرحال ہم نے محنت کی، پبلک ایشوز کو اٹھایا، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم جیت گئے، اور ہم جیت گئے اور ہمیں ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ظاہر کراچی کا ایک ایسا ماڈل ہے کہ جس میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلسل ایفرٹ کریں تو لوگوں کا اعتبار قائم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم الائنسز کرتے رہے، کبھی ہم ایم ایم اے تھے، کبھی ہم آئی جے آئی تھے، کبھی ہم اسلامک فرنٹ تھے، کبھی ہم قومی اتحاد تھے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک آئیڈینٹی پولیٹیکل، یعنی انتخابی آئیڈینٹی، پولیٹیکل تو ہے، انتخابی آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں یکسوئی ہے کہ اب 4 آنے ملیں، 8 آنے ملیں، 1000 روپے ملیں، ہمیں جو ہے وہ اپنی شناخت کے ساتھ کام کرنا ہے اور سب پارٹیوں سے اچھی طرح بات چیت کرنی ہے، اور مشترکات کے اوپر مشترک موقف بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل جتنی بھی مووز ہوں گی جو ہماری اپنی بنیاد پر ہوں گی، اور انتخاب بھی اپنی بنیاد پہ لڑیں گے۔ تیسری بات یہ ہے اس میں کہ اب ایک ماڈل ہمارے پاس ہے، ٹو سم ایکسٹینڈ آپ گوادر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک ماڈل موجود ہے۔ اب اسی ماڈل کی طرف پورا پاکستان آئے گا کہ پبلک ایشوز کو کون سیریسلی ٹیک اپ کر رہا ہے۔ اعتبار بہت بڑی چیز ہے، یہ اعتبار قائم کرنے میں محنت بہت لگتی ہے۔ میں اپنے ورکر سے بھی کہتا ہوں کہ پت تماری سے کام کرو، اور اس طرح سے محنت کرو کہ لوگوں کا یہ اعتماد بنے، اس لیے کہ ہم واقعی خلوص سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ خلوص سے کام کرنا اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خلوص سے کام کرنا، اس میں فرق ہے۔ اس میں بہت محنت لگتی ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانی ہمارے کارکن دینے کے لیے اب تیار ہیں اور دے رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی۔ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا اس وقت، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اب لوگ اس طرح سے نظر انداز نہیں کریں گے۔ لیکن جماعت اسلامی کا جو اپنا تنظیمی اور تربیتی سسٹم ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک رکاوٹ ہے عام لوگوں کو جماعت کی طرف آنے میں؟ اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ تنظیم کے بغیر صرف شخصی بنیادوں پر اور ہوائی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہماری چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب گرفتار ہیں نا، تو باقی پارٹی کہاں ہے؟ عمران خان صاحب گرفتار ہیں، کارکن غصے میں ہیں، کچھ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، وہ درمیان والے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کے پی ہاؤس میں ڈوبے، سی ایم ہاؤس میں نکلے، کوئی لاہور میں، کوئی فلاں جگہ ہے، اور تنظیم نہیں ہے۔ تو ڈیفیشنسی کیا ہے؟ تنظیم کی ڈیفیشنسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتزاج ہونا چاہیے، کمبینیشن ہونا چاہیے۔ کمبینیشن یہ ہے کہ آپ کی تنظیم بھی اسٹرانگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پبلک ایشوز کو بھی لے کر چل رہے ہوں، اور آپ کے اندر وسعت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جماعت اسلامی جو ممبرشپ مہم چلا رہی ہے نا، آپ کہیں گے تو آپ کی پارٹی کی مہم ہے، پارٹی کی مہم نہیں ہے۔ اس میں ایشوز بہت آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ایک قومی ایجنڈا ہے جس پر ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے ممبر بنیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ممبر بن رہے ہیں۔ ایک گیپ ہے پاکستان میں اس وقت کہ جس کی جو رائے ہے وہ ہے، لیکن اب ایک گیپ فیل کرتے ہیں لوگ۔ ایک انہیں باقاعدہ پارٹی چاہیے جو ان کے لیے وہ اسٹرگل کر سکے، جو کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ ون مین آرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اور یہ مزید اسٹرینتھ بنے گی۔ یہ ہماری ویکنیس نہیں ہے ہماری تنظیم، لیکن ہمارے ہاں یہ سوچ بھی پوری طرح موجود ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں شریک کرنا ہے، اس لیے کہ یہیں پاکستان میں نوجوان زیادہ، اور جماعت اسلامی شروع سے نوجوانوں کی پارٹی تھی۔ وہ تو بوڑھے ہو گئے تھے نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بوڑھے تھے، لیکن جب وہ کام کرتے تھے تو جوان تھے۔ تو ہم تو نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ان پر ہم اعتبار کریں، ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کریں، اور ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم پیش رفت کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جو عوامی کمیٹیاں ہیں، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا آئندہ، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پلیٹ فارم کو وسیع کرنے میں۔ لیکن رکنیت کے لیے جو سخت شرائط ہے، دیکھیں ایک کور تو آپ کا ہونا چاہیے نا، ایک کیڈر تو ایسا ہونا چاہیے جس پر پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر وہ کیڈر بھی نہیں ہوگا نا، تو پھر اس کے نتیجے میں اسپلٹ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور پھر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو بہرحال پارٹیوں میں ایک کیڈر تو اور ہمارا کیڈر یہ تھوڑی ہے کہ جس کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں ہم یہ تھوڑی کیڈر ہے کہ جس میں آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنا سکھاتے ہیں، بلکہ وہ کیڈر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اور اخلاقیات، معاملات، لین دین ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ تو وہ ہے جو ایک عام مسلمان کا وہ ہے. کوئی اضافی طور پر اور کوئی رکنیت میں ہم کوئی ایسا تھوڑی بات کرتے ہیں. ہاں جماعت اسلامی کیا ہے؟ جماعت اسلامی فرقہ پرست تنظیم نہیں ہے. جو فرقہ بازی پہ یقین رکھتا ہے وہ جماعت کا رکن نہیں بن سکتا. جو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب میں تقسیم کرے وہ جماعت کا رکن کیسے بن سکتا ہے؟ قوم پرستی، ہاں قوموں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ اس پر بات ضرور کریں گے لیکن تعصب نہیں کریں گے، قوم پرستی نہیں کریں گے. آپ کسی علاقے میں موجود رہنے والے تمام لوگوں کے مسائل کو اٹھائیے، لیکن کوئی مہاجر کو بلائے، کوئی پختون کو بلائے اور اس کی بنیاد پر تقسیم کر دے، یہ ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں سب کو لے کر چلیں اور ہر مظلوم کی آواز بنیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو پورا عرصہ اس عرصے میں گزرا، جب روس نے اٹیک کیا لوگوں نے بہت کہا نا کہ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ وہ 3 سال بعد آیا تھا. لیکن اس وقت جو پختونوں کے اوپر روس نے حملہ کیا تھا تو جو قوم پرست بنے ہوئے تھے وہ روس کا ساتھ دے رہے تھے. بعد میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو قوم پرست جتنے تھے وہ سب امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے یہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے، وہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے. تو یہ عجیب ہی داستان ہے. ویسے جماعت اسلامی اس وقت بھی اس پوری بیلٹ کے تحفظ کی بات کر رہی تھی اور اس کو اس کے کلچر اور اسلام کے ساتھ جوڑتی ہے. اور آج بھی ہم بالکل فرم ہیں کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. فوجی آپریشنوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، فوج اور عوام میں تقسیم پیدا ہوتی ہے. مسئلے لوگوں کو کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرو، ان کو تعلیم دو، ان کو روزگار دو. بلوچوں کے ساتھ بھی یہ کرو، پختونوں کے ساتھ بھی یہ کرو. تو یہ فرق ہے جماعت اسلامی اور کسی قوم پرست جماعت میں. تو جماعت اسلامی بہت صاف ستھری جماعت ہے جو سیدھی جو ہے وہ اسلام کی بات کرتی ہے، لیکن اسلام کے مسلکوں پہ تقسیم نہیں کرتی، اسلام کو ایک نظام کے طور پر لیتی. اچھا، یہ الائنس نہ کرنے کا آپ لوگوں نے اب اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی مذہبی جماعت، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا آپ کا؟ انتخابی اتحاد تو بہت واضح طور پر طے ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. اچھا، جو مشترکات کے اوپر مل کر جدوجہد کرنی ہے وہ بھی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے کریں گے. مثلا اگر فارم 45 کی بنیاد پر کوئی موو چلتی ہے، جمہوری آزادیوں پر کوئی چیز چلتی ہے، تو ہم کسی کے پاس جا سکتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ سکتا ہے، بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، سیمینار کر سکتے ہیں، جلسے جلوس بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پارٹیاں بھی تو کچھ اپنی بنیاد پہ کرنا سیکھیں، ورنہ اتحادوں میں تو جماعت اسلامی کام کرتی تھی، لیڈر کوئی اور بنتے تھے. اچھا، یہ فلسطین کے چکر میں ہم اپنے کشمیر کو بھول چکے ہیں. ابھی جے شنکر آئے تھے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے. ابھی تو خیر امکان نظر نہیں آتا اتنے آسانی کے ساتھ، لیکن کیا ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمارے کسی صورتحال میں؟ بھئی مذاکرات کی تو ایک تاریخ ہے نا. کسی ایک دور سے بھی کوئی فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ تجربے سے ہم نے سیکھا ہے نا. یعنی جو مذاکرات پر خود ہی یقین نہیں رکھتا بھارت، اس سے مذاکرات کر کے ملے گا کیا؟ اور میں تو حیران ہوں جب میں میاں صاحب کی طرف سے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بار بار یہ باتیں سن رہا ہوں کہ وہ جو بھارتی صحافیوں کو انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں تو چاہتا ہوں امن قائم ہو اور مذاکرات ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ بھارت سے تجارت ہو. تو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کشمیر آزاد کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. وہ یہ کیوں نہیں کہتے ساتھ میں کہ بھارت اپنی 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز وہاں سے نکال لے. وہ بھارتی صحافیوں کو یہ نہیں کہتے کہ بھارت نے آکوپائی کیا ہوا ہے کشمیر کو اور انہوں نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا 370 کا اور 35A کا وہ زبردستی چھین لیا ہے. وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہا ہے. ان میں سے ایک بات بھی وہ نہیں کر رہے اور ان کو یہ ہے کہ جناب کوئی مذاکرات ہونے چاہیے اور تجارت ہونی چاہیے. تو دیکھیں یہ اس طرح کی بات ٹھیک نہیں ہے. کوئی کشمیر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بس ایک طرف رکھ کے سارے کام شروع کر دیں. ایک تو آپ کو مینٹیلٹی جو ہے نا، جو سامراجی مینٹیلٹی ہے بھارت کی اور خاص طور پر نریندر مودی کی، وہ سمجھنی چاہیے. وہ تو قبضہ کر رہے ہیں، وہ تو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں آپ نے فلسطین کے حوالے سے موقف کی بات کی وہ ہم نے تائید کی شہباز شریف کی، لیکن ہمیں اس پر شدید شکایت ہے اور ہماری ریزرویشن ہے اور شدید ہم جو ہے وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ جب شہباز شریف نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر ہم نہیں دینے دیں گے. بھائی آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرو، آزاد کشمیر کی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ مودی کا ایجنڈے پہ بات کیوں کرتے ہو؟ نہیں پتہ تو پتہ کر لو، تھوڑی سی بریفنگ لے لو. اور اگر پتہ کرنے کے بعد بھی یہ بات کر رہے ہو تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. یہ تو مودی کا ایجنڈا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی بات کرے. اس لیے کشمیر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ شہرک ہر لحاظ سے ہے نا، نظریاتی شہرک بھی ہے اور ہماری معاشی شہرک بھی ہے. پانی ہمارے وہاں سے آتا ہے. لیکن حافظ صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا، تنازعات بھی ہوتے ہیں. اب چین اور انڈیا کے تنازعات بھی ہیں اور ان کی تجارت بھی ہو رہی ہے. امریکہ اور چین کے تنازعات بھی ہے اور ان کی تجارت بھی ہو رہی ہے. تو نواز شریف جو بات کر رہے ہیں، اگر ان تنازعات کے ہوتے ہوئے کیا یہ تجارت نہیں ہو سکتی؟ ایک تو ماضی میں سارے تجربات ہو گئے ہیں.
بھارت کا جو رویہ سامنے رہا ہے اس میں کبھی بھی وہ اس سے یہ نہیں ہوا کہ ہم پیش رفت کریں کشمیر کے معاملے میں. اگر تو یہ طے کر لیا جائے جیسا کہ کچھ لوگوں نے اپنے تئیں یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ کشمیر کو ایک طرف کر دو اور پھر اچھے بچوں کی طرح مل کر رہنا شروع کرو، تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے نا. آپ 1,00,000 قربانیوں کو ایک طرف تو نہیں کر سکتے. آپ کشمیر اپنے گھر سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ گھر سے دستبردار ہو کر تجارت ہوگی، گھر سے دستبردار ہو کر آپ بات چیت کریں گے. بات چیت ہو تو اس کا موضوع کشمیر ہونا چاہیے، اور یہ ٹرائی پارٹی ہونا چاہیے نا، پارٹائی. اس میں تو جو ہے وہ ان کو شریک ہونا چاہیے، کشمیریوں کو بھی شریک کرنا چاہیے. وہ ہوں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، اور پھر بیٹھ کر بات کریں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں جناب اس کو تو ایک طرف کر دو، وہ بعد میں دیکھیں گے، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا کبھی پاکستان کو فائدہ ہوا بھی نہیں ہے، نہ ہوگا. اس لیے اس ذہن کے جو لوگ ہیں ان کا پتہ نہیں اپنا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، پاکستان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. سلیم صافی اور جگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.